خوبصورت بات کی ہماری فوجی افسران کے حوالے سے ڈکٹیٹرشپ کی بات کا انہوں نے کہا کہ یہ منافق نہیں ہوتے اجتماعی طور پر. آپ کو بھی سطح کو بھی دیکھیں, ہمارے جو جرنیل آتے ہیں ڈکٹیٹر, وہ جس پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں. دوسری پارٹی زیر اطاعت ہے تو اس کے ساتھ اچھا خاصا سلوک کیا جاتا ہے, اسٹیٹ فارورڈ چلتے ہیں. تو ہم معمولیت پہ الزام لگاتے ہیں. پاکستان کی حد تک دیکھا جائے کہ جمہوریت 47 سے لے کے 58 تک سیاستدانوں نے جمہوری نظام مستحکم نہیں کیا, جس کی وجہ سے آمریت کو پاکستان میں مواقع ملے اور وہ جو ہے وہ فرمان چڑھی. اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو میں تو یوں کہوں گا کہ نہ آمریت اور نہ جمہوریت صرف اور صرف اسلامی نجات دہندہ. اور جتنا اسلام, جس طرح امیر صاحب نے کہا کہ اسلام جتنی جمہوریت کی بات کرتا ہے, اتنی جمہوریت اگر ہو تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں ہم ان میں بھٹکتے رہیں گے لیکن ہماری اجتماعی فلاح نہیں ہو جائے گی. اور جمہوریت کی اگر مثالیں دیکھی جائے, جس طرح حقانی صاحب نے کہا, تو مجھے اچھا لگا ایک تو سسٹم ایران کا, انہوں نے اپنا ایک اسلامی نظام بنایا اپنی فکر کے مطابق. سے اوپر ان کا روحانی جو سپریم لیڈر ہوتا ہے وہ موجود ہوتے ہیں, ان کا ایک اپنا پورا نظام ہے, اور نیچے جمہوریت چل رہی ہے, ان کا صدر ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے عوام کی ووٹ سے. تو پاکستان کے اندر بھی ہمارے آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات کے پاس ہے, اور یہاں بھی یہی ہے کہ اسلام سے متصادم کوئی قانون نہ ہو, لیکن یہاں اس طریقے کے ساتھ پروان نہیں چڑھایا گیا. پھر دوسری جمہوریت کی اگر شکل دیکھیں تو جس جگہ میں کھڑا ہوں, جماعت اسلامی کی جمہوریت جو ہے, میں دائیں بائیں بازو کے ایک آدمی کا ایک آتا ہے صاحب کہ پاکستان میں کہیں جمہوریت نظر آتی ہے تو اس نے ایسا سچ ہے جو وہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا کہ میرا نظریاتی تو جماعت اسلامی سے بہت شدید اختلاف ہے, لیکن پاکستان میں اگر کہیں جمہوریت نظر آتی ہے تو جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی نے جمہوریت دی کہ مودودی صاحب کے بیٹے نہیں آئے, قاضی صاحب کے بیٹے نہیں آئے, ساجد الحق صاحب کے بیٹے نہیں, منور حسن صاحب کے بیٹے نہیں آئے, تو جمہوریت چل سکتی ہے اگر جماعت اسلامی والا ہی نظام ہماری یہ سیاستدان لے. ہم کالج کے زمانے میں رفیق اور پھر جناب امیدوار مفتیت اور پھر رکن اور پھر ایک پورا نظام ہوتا ہے. ووٹ کا نظام بھی, میرے کوئی دوست پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چائنا گئے تو واپس آئے, میں نے اس سے پوچھا, میں نے اسٹڈی نہیں کی, میں نے کہا چائنا میں ووٹ کا کیا سسٹم ہے. انہوں نے کہا جی چائنا میں ووٹ ڈالنے کا جو حق ہے وہ انتہائی مشکل سے ملتا ہے. باقاعدہ یونیورسٹیوں کالجز میں سروے ہوتا ہے, مختلف قسم کے ان کو دے دیے جاتے ہیں, کوشچن دے دیے جاتے ہیں, ان کے آنسر دیکھتے ہیں, پھر ان کی اسکروٹنی ہوتی رہتی ہے. آخر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے نظام کے قابل ہے, تو پھر اس کو ووٹ ڈال دیا جاتا ہے. میں خود اس الیکشن میں نے ووٹ نہیں ڈالا. کیوں نہیں ڈالا؟ کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے ووٹ کی قدر ہی نہیں ہے پاکستان جیسے ملک میں. اور ویسے بھی ہمارے ہاں تو اگر ایک جو صاحب فکر آدمی ہے اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے, اور جو بریانی کی پلیٹ میں ووٹ دے رہا ہے اس کی بھی وہی حیثیت ہے. تو یہ جمہوریت تو نہ ہوئی نا, پھر کوئی اقبال والی بات ہے کہ گنا تو ہے لیکن تولا کہیں بھی نہیں جا رہا. تو جب تک ہمیں تو مار اسی چیز کی ہے کہ ہم اسلام کی طرف واپس نہیں آئیں گے. اسلامی جمہوری نظام, کچھ لوگ اس پہ بھی مذاق کرتے ہیں کہ یا اسلام یا جمہوریت, لیکن اسلام کے اندر مشاورت کا ایک بڑا اچھا نظام موجود ہے. اور غامدی صاحب کی ایک بات, ان کی فکری تشریحات سے بہت سارے اختلافات کے باوجود غامدی صاحب نے یہ بات کہی کہ دیکھیں اسلام نے ہمارے اوپر کوئی چیزیں لازم نہیں کی. حضور علیہ السلام کی 4 خلفاء راشدین ہیں, اور ان چاروں کی جو اپائنٹمنٹ ہے یا ان کی جو چناؤ ہوا ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ ہوا. تو گویا اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ وقت اور حالات کے مطابق قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کسی بھی طریقے کے ساتھ میرٹ کے ذریعے چناؤ کر سکتے ہو. اور آپ دیکھیں 4 خلفاء راشدین مختلف انداز کے ساتھ ہمارے امیر المومنین اور خلفاء بنے, لیکن ڈلیوری بہترین رہی. لیکن جو ہی جمہوریت کو اسلام میں بھی سبوتاش کیا گیا اور وہ چناؤ کا سسٹم ختم کر کے وہاں موروثیت نے جب ڈالے, تو بلا وہ صحابہ اکرام ہی تھے, لیکن اس کے اثرات امت آج تک وہ جو برداشت کر رہی ہے اور ہم اس حالت میں ہیں. تو آج بھی یہی حال ہے کہ ہم اسلامی جمہوری نظام کی طرف آئیں. اسی پہ ہی اگر ایک اور بات جو انہوں نے دینا والی تھی تو مجھے بات یاد ہے, کتاب کا ذکر کہ رضا علی عابدی کی کتاب ہے جرنلسٹ, بڑی خوبصورت کتاب ہے. یہ پشاور سے